حاضرین، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت، چوتھے پارے کی پہلی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہرگز، لن کے معنی آتے ہیں ہرگز، لن تنالوا البر، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے، ہرگز تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ چیزیں جو تم کو بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، جو سب سے زیادہ پسند ہیں، پیاری چیزیں ہیں، جب تک انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں پوری طرح سے بھلائی اور نیکی نہیں ملے گی۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، کچھ تھوڑا سا بھی، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت میں صدقہ خیرات کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، توحید و رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ سے سچی محبت کرنا، چونکہ محبت ہمارے دل میں ایک ہی رہ سکتی ہے، جیسے 2 آدمیوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح پر دنیا اور اللہ کی محبت جمع نہیں رہ سکتی، ایک ہی سے محبت ہو سکتی ہے آپ، یا دنیا یا اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لن کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو۔ غور کیجئے گا، کسی کے ہاں روٹی سوکھ رہی ہو، کھانا بچا ہوا ہو، ٹوٹی پھوٹی چیزیں رکھی ہو، گھر کا کوڑا کباڑا خالی کرنا ہو، آپ نے کسی کو بلایا، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، کیونکہ آپ کے لیے تو وہ کباڑ ہے نا۔ تو مراد یہ ہے کہ جو تمہیں اچھی لگتی ہو، تمہاری اپنی ضرورت بھی ہو، تمہیں پسند بھی ہو، تم اس کو رکھنا بھی چاہتے ہو، لیکن اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کے لیے دے رہے ہو، وہ مطلب ہے۔ مما تحبون کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کا سامان، اپنے کھانے کا بضرورت موجود تھا، روٹی تھی، سالن تھا، تھوڑا بہت، ان لوگوں کی یہاں بھی تو فاقے ہوتے تھے نا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، فاقے ہوتے تھے، لیکن یاد رکھیے کہ فاقے ان کی مرضی سے ہوتے تھے، وہ مجبوری سے نہیں ہوتے تھے، وہ دعا کرتے، اللہ کے نبی چاہتے تو ان کے ہاں ریل پیل ہو جاتی، پوری دنیا ان کے ہاں آ جاتی مرضی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی فاقے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کئی دن تک کچھ کھاتے نہیں تھے، لیکن یہ مجبوری نہیں تھی، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہی ہوں،
الفقر فخری، غریبی اور فقیری پر مجھے فخر ہے۔ یہ مجبوری نہیں تھی، کسی غریب آدمی کے اگر فاقہ ہو تو اس کی مجبوری ہے، اللہ کے نبی کے ہاں فاقہ ہوتا تھا تو ان کی مجبوری نہیں تھی، وہ ان کی مرضی تھی۔ تو روایات میں آتا ہے اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کھانا کھانے بیٹھ رہے تھے، اپنا کھانا موجود تھا، کوئی سائل آیا مانگنے والا، اپنے آپ نہیں کھایا، سارا اس کو دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ الدہر 29ویں پارے میں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں باوجود کہ ان کو خود بھی محبت ہے، ضرورت ہے، یہ بھوکے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ کھانا کھلا دیتے ہیں مسکینا و یتیما و اسیرا، غریب کو، یتیم کو، کسی مسافر کو، قیدی کو کھانا دے دیتے ہیں باوجود کہ ان کو خود بھی کھانا ہے۔ ہم لوگ جو کھانا دیتے ہیں نا، بچاوا دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو کھانا دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، وہ چیز دے رہے ہیں کہ جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔ ذرا غور کیجئے گا، قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ہے یہ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تحبون محبت، تمہیں ہرگز بھلائی نہیں ملے گی، نہیں پہنچو گے بھلائی تک جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ جس سے تمہیں محبت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہی ہے اور وہ کھجور اس کو پسند ہے، اور وہ کھجور اگر وہ کسی کو دے دیتا ہے اس کا بہت ثواب ہے۔ حالانکہ کھجور کی کیا ویلیو ہے، ایک کھجور کیا ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس ایک ہی کھجور ہو اور ہو ہی نا، اور اس کو خود بھی جی چاہتا ہو اور وہ کسی کو دے دے۔ ایک آدمی کے پاس ہزاروں روپے ہے، لاکھوں روپے ہے، بے شمار پیسہ ہے، وہ 100 روپے کسی کو دے دیتا ہے، 1000 روپے کسی کو دے دیتا ہے، وہ الگ بات ہے، ثواب تو ملے گا۔ لیکن آپ نے ایسی چیز دی ہے جو آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو، 100 روپے 200 روپے کی کیا ویلیو؟ بھائی جو لاکھوں پتی آدمی ہے اس کی نظر میں 100 روپے 200 500 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ ثواب تو ملے گا لیکن جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو تھرما میٹر لگا ہوا ہے نا، جو چیکنگ کے لیے اللہ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے یہ نوٹ کر رہے ہیں اس نے جو دیا ہے کیا دیا ہے، کیا اپنی پسندیدہ محبت کی چیز دی ہے یا ویسے ہی کوئی کباڑی کی چیز دی ہے۔ جیسے آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا، ایک بہت پرانا لطیفہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، تو لطیفہ ہے کہ ایک بچہ مسجد میں مولانا صاحب کا کھانا لے کے آتا تھا پیالے میں، تو ایک دن راستے میں پیالے سے ٹھوکر لگ گئی، وہ پیالہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اب وہ بچہ رونے لگا، بہت رویا بہت رویا، مولانا صاحب بھی سمجھا رہے ہیں، مسجد والے بھی سمجھا رہے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں ٹوٹ گیا، بیٹا کوئی بات نہیں ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا امی ماریں گی، امی اسی پیالے میں بلی کو دودھ پلاتی تھی، اب دودھ کیسے پلائیں گی؟ وہ اس کو کھانا گرنے کا افسوس نہیں ہے۔ تو یہ لطیفہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو معاملہ یہی ہے آپ کو کہ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ ہر نیک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کتنا اس سے محبت ہے، اصل یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، شَيْءٍ کے معنی تھوڑا سا بھی، جو بھی تم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ،
بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 پیسے بھی دیں گے نا، اگر کسی کو آپ 1 پیسہ بھی دیں گے تو اللہ کی نظر میں ریکارڈ میں سب ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے کہ بھائی شکر لیا ہو، شکر، وہ پیسے دے کے وہ 2-3 بوری شکر لے آیا، تو انہوں نے وہ ساری لوگوں میں بانٹ دی شکر۔ تو کسی نے ان سے عرض کیا حضور آپ شکر نہ منگاتے، پیسے ہی دے دیتے۔ فرمایا اللہ نے کہا ہے جو تمہیں پسند ہے وہ دو، مجھے شکر پسند ہے میں دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے گورنر کو کہا میرے لیے کوئی بہت اچھی سی باندی، گھر میں کام کرنے والی، میرے لیے کوئی بہت اچھی سی باندی بھیجو۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندی ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں کام کرنے والی، پوچھے والی، روٹی والی، جھاڑو والی تو ہوتی نہیں تھی۔ وہ تو یہ ہے کہ آپ خرید لو، پوری باندی خرید لو، آپ اسی کو گھر میں رکھو، اسی کو کھانا پینا دو، اسی سے کام کرو۔ تو ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بڑی اچھی باندی بھیجی، بھئی نیک عورت ہو، شریف ہو، کام کرنے والی ہو۔ جب انہوں نے بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ آئی، انہوں نے بڑی محبت سے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم یہ ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم لوگ تو انسان ہیں نا، ہم لوگ تو عوام ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہی تو حکم ہوا تھا، بھائی جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کی شان ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا، اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں فطرہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، صدقہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں لگاتے۔ کافی دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کسی کے پاس زکوٰۃ لینے گئے، انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ بھائی آپ کی زکوٰۃ تو کوئی 1 لاکھ کے قریب بیٹھ رہی ہے۔ چلے بھائی یہ 30,000 روپے ہیں، لینے لے جاؤ، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو یہی دے سکتا ہوں، میں تو اور دے نہیں سکتا۔ تو ہمارا آپ کا معاملہ جو ہے نا، ہم تو زکوٰۃ میں سے بھی چرا لائیں، صدقہ خیرات میں بھی، صدقہ فطر کے اندر بھی۔ صدقہ فطر میں حکم یہ ہے کہ آپ چاہے کھجور دے دو، چاہے چھوارے دے دو، چاہے منقع دے دو، چاہے گیہوں دے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی 2 کلو 45 گرام گیہوں کے برابر آپ صدقہ فطر دے دو۔ ہم یہ نہیں کہتے 4 کلو کھجور کے برابر دے دو۔ جو اچھی چیز ہے نا، گھٹیا چیز آپ دیں گے تو گھٹیا ہی ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا۔